نہ بشرا بی بی صاحبہ نے کیا، اس کے باوجود یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ آج اس کیس کے اندر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی، 2 تاریخ تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ خان صاحب سے وکلاء کی اور فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے تمام اپنا موقف بتایا ہے۔ اس کے علاوہ 3 بیلز خان صاحب کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر وہ لگی ہوئی تھیں۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ کیسز کون سے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ دفعہ 109 کے اوپر، یعنی ایما کا رول ہے کہ خان صاحب کی ایما کے اوپر یہ ہوا۔ تو یہ کیسز جو ہیں، یہ جو بیلز ہیں 1 سال سے لٹکی ہوئی ہیں۔ 3 کل بیلز لگی ہوئی تھیں، 1 ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کی بھی لگی ہوئی تھی، 3 یہ ہیں۔ تو یہ کیسز ختم نہیں کیے جا رہے، ان کے اوپر ڈیسیژن نہیں دیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اور مقدمات اگر ختم ہوتے ہیں تو یہاں پر بلز خارج کر کے تو اس میں گرفتاری کی جائے۔ اچھا، ویڈیو لنک کے بہانے، ویڈیو لنک پر آج بھی خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی جو ہے وہ ایکسیس کے حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں فیصل صاحب ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ میڈیکل بورڈ کے اندر انہیں شامل کیا جائے۔ تو ہم نے ایک جو ہے وہ درخواست دی جس میں ہم نے استدعا کی کہ ڈاکٹر فیصل اویلیبل نہیں ہے، تو لہٰذا ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ خان صاحب سے جا کر ان کا چیک اپ وغیرہ کریں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کے اوپر لیگل ٹیم پیش ہوئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر آرڈر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں، سختیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جیسا کہ خان صاحب کی بہن علیمہ خانم نے آپ کو بتایا، جیسا کہ دیگر وکلاء بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا 3 تاریخ سے لے کر اب تک جو سختیاں کی گئیں وہ ساری صورتحال سے آپ آگاہ ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم نے دیکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر آج سماعت تھی۔ تو معزز عدالت نے جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری کی ہیں، اور جب وہ آئیں گے، پیش ہوں گے، اپنا موقف دیں گے، تو پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر حکم جاری کرے گی۔ جو خان صاحب کا حق ہے جیل مینول کے مطابق، وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم نہیں ہے، وہ ایک عام قیدی ہیں، تو جو ان کا حق ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ اس حق سے محروم کرنا تو یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو کسی صورت توڑا جا سکے، لیکن یہ ان کی بھول ہے، یہ سارے ہتھکنڈے کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا اس میں یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس، القادر ٹرسٹ کیس میں عدالت نے 10 دن کا ٹائم جو ہے وہ نیب کی ٹیم کو دیا ہے۔ اب دیکھیں، جہاں پر سزائیں دینی ہو، رات دن ٹرائل آپ نے دیکھا چل رہے ہیں، جاری ہیں۔ جہاں پر کوئی معاملہ ہو کہ جناب یہاں پر بریت کی درخواست ہے، تو اس پر ٹائم جو ہے بھاگ کے عدالت بھی دے دیتی ہے۔ 14 دن کو انہوں نے ٹائم مانگا تھا، تو عدالت نے 10 دن کا ٹائم دے دیا۔ یعنی آپ نے اگر درخواست خارج ہی کرنی ہے تو آپ کر دینا۔ یہ کون سا سپیڈی، جہاں پر آپ نے سزا دینی ہو پھر ادھر آپ کہتے ہیں جی کہ سپیڈی جسٹس، سپیڈی جسٹس، یہ کون سا جسٹس ہے جہاں پر سزائیں جھوٹے کیسز کے اندر دینے کے لیے سپیڈی لگائی جائیں؟ جہاں پر بریت کا معاملہ ہے تو درخواست کو لٹکا دی جائے۔ تو اسے آج جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی حد تک جو بریت کی درخواست تھی اس میں اس معاملے کو لٹکا دیا گیا۔ توشہ خانہ جو کیس ہے پارٹ 1، اس کے اندر جو سزا ہوئی، سزا کے اس کے خلاف ہم نے جو ہے اپیل دائر کی ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ اپیل آج لگی ہوئی تھی۔ تو جہاں تک بات ہے کہ اس کے اندر کیا ہو، اس کے اندر یہ بہانہ بنایا گیا کہ جو آج ہے، آج خان صاحب کی حد تک جو ہے کیس کے اوپر، درخواست کے اوپر سماعت ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی ساتھ فکس کیا جائے گا اور پھر اکٹھا ڈیسائیڈ کیجیے گا۔ اس کے اندر 14 تاریخ دے دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سزائیں دو، پھر اس کو جو ہے وہ اگر کوئی بندہ رجوع کرے اس فیصلے کے خلاف تو اس کے اوپر جو ہے وہ لٹکاؤ۔ اب خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہے کہ ان کی جو ہے وہ سزائیں معطل تو ہو گئیں، لیکن جو ان کی کنوکشن ہے وہ باقی ہے۔ تو لہٰذا کنوکشن جب تک ختم نہیں ہوگی تو یہ معاملہ جو ہے وہ لٹکا رہے گا، تو اس کے اندر بھی ڈیلے جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ انتظار حسین پنجوتا، انتظار حسین پنجوتا میرے بڑے بھائی، ان کی اگر بات کی جائے تو ان کی ریکوری کے لیے ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو بار بار یہی پولیس کی طرف سے بتایا جاتا رہا جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹریس کر رہے ہیں، گاڑی ادھر گئی، گاڑی ادھر گئی، اس جگہ پر پہنچے، اس جگہ پر پہنچے، تاحال ان کو بازیاب نہیں کیا گیا۔ آج 21 دن ہو گئے۔ جہاں تک بات ہے اٹارنی جنرل کی، بدھ کو انہوں نے ٹائم دیا کہ سوموار تک ہمیں ٹائم دے دیا جائے، تو اس کے درمیان جو ہے ہم پوری کوشش کریں گے۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ کن کے پاس، پتہ ہمیں بھی ہے، پتہ عدالت کو بھی ہے۔ سوموار کو انہوں نے کہا جی کہ میں آج مصروف ہوں، تو منگل کے لیے جو ہے وہ ڈیٹ رکھ دی جائے۔
اب منگل آج رکھی گئی ڈیٹ، اس میں آج پھر وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ہے وہ عدالت کو یقین دہانی کرواتے ہوئے جناب کے جمعے تک جو ہے وہ ہمیں ٹائم دیے جائے، یعنی 2 دن مزید دیے جائیں اور انشاءاللہ ہم پازیٹیو رپورٹ دیں گے۔ اب پازیٹیو کیا رپورٹ آپ نے دینی ہے؟ آپ بندے کو بازیاب کروائیں، تو اس کے اندر یہی صورتحال ہے کہ ایک بندے کو دن دہاڑے اغوا کیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسے اغوا کر کے ویگو ڈالے والے لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی سدباب نہیں ہے، فیملی چلا رہی ہے، ان کے جو ہے وکلا چلا رہے ہیں، پاکستان کے اندر ہر بندہ آواز بلند کر رہا ہے، میڈیا والے دوست کر رہے ہیں، لیکن کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ علی امین بھائی نے درخواست دی تھی خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے، اس درخواست کے اوپر بھی جو ہے وہ جیل احکام سے جو جواب ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو بھی پھر فیصلہ آئے گا آپ کے سامنے آئے گا، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پنجاب جو ہے وہ الیکشن ٹرائیبیونل کے جو قاضی فیصل صاحب نے فیصلہ دیا تھا ٹرائیبیونلز کی چینجنگ کے حوالے سے، اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی جو ہے وہ آج سلمان اکرم رائے صاحب نے دائر کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ 180 دن کے اندر پٹیشن ڈیسائیڈ کرنی ہے، اور الیکشن کمیشن اور فارم 47 والے یہ سارے چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں، ان کی مرضی کے مطابق ہوں، تاکہ وہ ڈیسائیڈ نہ ہو، تاکہ ملک کے اندر انصاف نہ ہو، وہ ڈاکہ نہ کھلے۔ تو لہٰذا جو قاضی فیصل صاحب نے ایک سیاہ فیصلہ دیا، انہوں نے پوری اپنی ہسٹری کے اندر سیاہی دیے، اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ آج کی یہی تفصیلات ہیں، بہت شکریہ۔ توشہ خانہ کیس کی آج ڈالا جیل میں سماعت تھی، یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہ چوتھا کیس ہے۔ ایک دفعہ سزا ہوئی، دوسری دفعہ سزا ہوئی، مختلف سزائیں، یعنی نیا سے نیا ایک ہی معاملے کے اوپر نیا کیس بنایا جا رہا ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوگی، یہاں پر تو جرم ہی نہیں ہوا، نہ خان صاحب نے کیا، نہ بشرا بی بی صاحبہ نے کیا، اس کے باوجود یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ آج اس کیس کے اندر کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی، 2 تاریخ تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ خان صاحب سے وکلا کی اور فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے تمام اپنا موقف بتایا ہے۔ اس کے علاوہ 3 بیلز خان صاحب کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر وہ لگی ہوئی تھیں۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ کیسز کون سے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ دفعہ 109 کے اوپر، یعنی ایما کا رول ہے کہ خان صاحب کی ایما کے اوپر یہ ہوا۔ تو یہ کیسز جو ہیں، یہ جو بیلز ہیں، 1 سال سے لٹکی ہوئی ہیں۔ 3 کل بیلز لگی ہوئی تھیں، ایک ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کی بھی لگی ہوئی تھی، 3 یہ ہیں۔ تو یہ کیسز ختم نہیں کیے جا رہے، ان کے اوپر ڈیسیجن نہیں دیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اور مقدمات اگر ختم ہوتے ہیں تو یہاں پر بلز خارج کر کے تو اس میں گرفتاری کی جائے۔ اچھا، ویڈیو لنک کے بہانے، ویڈیو لنک پر آج بھی خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی جو ہے وہ ایکسیس کے حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں فیصل صاحب ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ میڈیکل بورڈ کے اندر انہیں شامل کیا جائے۔ تو ہم نے ایک جو ہے وہ درخواست دی، جس میں ہم نے استدعا کی کہ ڈاکٹر فیصل اویلیبل نہیں ہے، تو لہٰذا ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ خان صاحب سے جا کر ان کا چیک اپ وغیرہ کریں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کے اوپر لیگل ٹیم پیش ہوئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر آرڈر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں، سختیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے